بخار کی وجہ سے اس طرح سے جھڑ جاتے ہیں، اس طرح سے جھڑ جاتے ہیں جیسے تیز آندھی اور ہوا کے زور سے درختوں سے پتے جھڑا کرتے ہیں، اس طریقے سے اس کے گناہ کرتے ہیں۔ اور ایک دوسری مثال بھی پیش فرمائی کہ اس کے گناہ اس طرح سے ختم ہو جاتے ہیں جس طرح سے لوہے کا زنگ، لوہے میں جب زنگ لگ جاتا ہے تو اس کو بھٹی میں ڈالتے ہیں، تو جب بھٹی میں ڈالتے ہیں تو بھٹی آگ والی اپنے شعلوں کی وجہ سے جو اس میں زنگ وغیرہ کا معاملہ ہوتا ہے، آگ میں جانے کی وجہ سے وہ کافی صاف ہو جاتا ہے۔ تو جس طرح آگ لوہے کے زنگ کو دور کرتی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جس کو بخار آ جائے وہ صبر کرے تو اللہ اس کے گناہوں کو کسی طرح دھو دیا کرتا ہے، مٹا دیا کرتا ہے۔ اس لیے حدیث کے اندر ہے کہ ایک دن اور ایک رات کا بخار اگر کسی مرد مومن کو آ گیا، کسی مسلمان کو آ گیا، تو ایک دن اور ایک رات کا بخار سال بھر کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ مگر ہم ناشکرے ہو چکے ہیں، ذرا سی مرضی بیماری کا معاملہ آیا، بخار کی کیفیت آئی، کھانسی، زکام، نزلہ یا دیگر امراض میں اگر ہم گرفتار ہوئے تو ہم سے یہ نہیں ہوتا کہ ہم رب کا شکر ادا کریں کہ پروردگار عالم شافی ہے، شفا دینے والا ہے، مرض و بیماری اسی نے دی ہے اور انشاءاللہ وہی نجات عطا فرمائے گا۔ تو ہمیشہ چاہے مرض و بیماری کا دور ہو یا خوشحالی کا دور ہو، ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس کی زبان پر ہمیشہ صبر و شکر کے کلمات ہونے چاہیے۔ کل میں نے جو عرض کیا تھا بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث، کل میں نے عرض کیا تھا کہ صحیح بخاری کے اندر آتا ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اذیت کسی مسلمان کو پہنچتی ہے، اب اذیت آپ سمجھتے ہو کہ تکلیف، تو جو اذیت پہنچتی ہے کسی مسلمان کو، اب وہ اذیت چاہے مرض و بیماری کی وجہ سے ہو، تنگ دستی کی وجہ سے ہو، فاقہ کشی کرنے کی بنیاد پر ہو، یا کسی اور قسم کی تکالیف کی وجہ سے دنیا کے اندر اگر کسی مسلمان کو اذیت یہاں تک کی تکلیف پہنچتی ہے، وہ تکلیف چاہے چھوٹی ہو یا بڑی، چھوٹی تکلیف کے حوالے سے فرمایا کہ اگر ایک کانٹا کسی کے پیر میں چبھ جائے تو کانٹا چبھنے کی تکلیف معمولی ہوتی، تو حضور نے فرمایا کہ کانٹا، یہاں تک کہ اگر کانٹا چبھنے کی جو تکلیف دنیا کے اندر اگر کسی مسلمان کو ہوتی ہے تو پروردگار عالم اس کے بدلے اس مسلمان کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخل فرما دے گا، اس کی خطاؤں کو مٹائے گا اور اس کی خرابیوں کو اللہ تبارک و تعالی خوبیوں میں بدلے گا، اور قیامت کے میدان میں حساب و کتاب کے بعد ڈائریکٹ اس بندے کو جنت کے اندر بھیج دیا جائے گا، داخل کر دیا جائے گا۔ تو یہ نیکی اور ثواب اور یہ اجر ان حضرات کے لیے ہے جو مرض و بیماری یا کسی بھی تکالیف کا جب معاملہ ہوتا ہے تو اس وقت میں وہ صبر کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ مولا تو جس حال میں ہمیں رکھ، ہمارے لیے وہی بہتر ہے۔ اب آئیے دوسری حدیث سنتے ہیں، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ میں اپنے بندے کو کسی تکلیف میں مبتلا کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب میں اپنے بندے کو کسی تکلیف یا آزمائش میں مبتلا کرتا ہوں، اور وہ آزمائش اس طرح سے کہ میں اپنے بندے کی آنکھیں لے لوں، اس کی بینائی کو لے لوں، اس کی آنکھوں میں مرض و بیماری کی وجہ سے تکالیف ہو، تو اللہ فرماتا ہے کہ جب میں اپنے بندے کو آزمائش میں ڈالتا ہوں اور آزمائش کی وجہ سے جب میرا بندہ سختی کے عالم میں مبتلا ہو کر میرا حمد کرتا ہے، میری بزرگی بڑائی کرتا ہے، میری تعریف کرتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کی آنکھیں بھی لے لیتا ہوں،
اس کے باوجود بھی وہ میرا شکر ادا کرتا ہے اور میری بزرگی اور میری تعریف بیان کرتا ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے فرمایا کہ جو بندہ اس حال میں بھی رب کا شکر ادا کرے، یعنی صبر سے کام لے، صبر و شکر کے کلمات اس کی زبان پر ہو، تو اللہ تبارک و تعالی وہ بندہ جس کی آنکھیں اس نے دنیا کے اندر دنیا میں لے لی اور اس کی بینائی ختم ہو گئی، تو دنیا کے اندر یہ تکالیف جو رب کی طرف سے آئی تو اس کے بدلے میں رب فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کو جنت عطا کروں گا۔ یعنی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، بندہ شکر ادا کرے، صبر سے کام لے، تو جو صبر کرے گا اس کا حل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کی شکل میں عطا فرمائے گا۔ تو ایک مسلمان کو یہ قطعی یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ ذرا سی تکالیف اور اذیت کا دور آ جانے پر لوگوں سے شکایتیں کرتا پھرے، یہاں تک کہ معاذ اللہ رب العالمین کچھ لوگ تو کفری کلمات بھی جو ہے سختی اور آزمائش کے دور میں بول جاتے ہیں کہ پتہ نہیں اوپر والے کو معاذ اللہ میں ہی ملا تھا، اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کون سے گناہ کی سزا بدلا۔ اس طریقے سے وہ الفاظ کہ جن کے بولنے پر انسان پر توبہ لازم ہوتا ہے، اگر بغیر توبہ کیے وہ مر جائے تو اس کا خاتمہ ایمان کرنا ہے۔ تو اس طریقے سے کوئی جملہ استعمال نہیں کرنا چاہیے کہ میں ہی ملا تھا کیا، بتاؤ فلاں خوشحال ہے، جتنی پریشانی سب ہماری قسمت میں، لیکن اس طریقے کے الفاظ کو بولتے قطعی نہیں بولنا چاہیے۔ پریشانی کا دور ہو، خوشحالی کا دور ہو، صبر و شکر کا دامن ہمیشہ مضبوطی کے ساتھ پکڑ کے رکھنا، اسی میں عافیت ہے، اسی میں بھلائی ہے۔ اور ایک بات اور آپ اپنے ذہن میں بلکہ دل کی تختی پر نوٹ کر لیں کہ دنیا کے اندر جس مسلمان کا ایمان جس قدر زیادہ مضبوط ہوتا ہے پروردگار عالم کی طرف سے اس کے لیے آزمائش اور امتحان کا دور بھی زیادہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ جس کا ایمان زیادہ مضبوط ہوتا ہے گاہے بگاہے وقتاً فوقتاً اللہ کی جانب سے اس کا امتحان بھی لیا جاتا ہے۔ اگر وہ امتحان میں ثابت قدم رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پہلے سے کہیں زیادہ نواز دیتا ہے، اور اگر دنیا کے اندر پروردگار عالم نے اس کا بدلہ نہ دیا تو آخرت میں تو ہے، آخرت میں ہے، آخرت میں اس کا بدلہ انشاءاللہ جنت عطا فرمائے گا پروردگار عالم۔ اب آئیے کچھ مسائل عرض کر دیتا ہوں۔ دیکھیے میت کو دفن کرنا یہ فرض کفایہ ہے۔ جنازے کے حوالے سے آپ نے سنا تھا کہ جنازے کی نماز بھی فرض کفایہ ہے، اسی طرح میت کو دفن کرنا بھی فرض کفایہ ہے، اور قطعی طور پر کسی میت کے لیے یہ جائز نہیں کہ اس کو لے جا کر لوگ زمین پر رکھ دیں اور چاروں طرف سے دیوار کا حصار کر دیں، قبر نہ کھودیں۔ یعنی کسی میت کے لیے جائز نہیں کہ اس کو بغیر دفن کیے ہوئے زمین کے اوپر رکھ کر چاروں طرف سے حد بندی کر دی جائے، یہ قطعی جائز نہیں کسی بھی میت کے لیے۔ مسئلہ نمبر 2، جس جگہ انتقال ہوا اس جگہ دفن ہونا بھی جائز نہیں ہے۔ جیسے مکان کے اندر انتقال ہوا تو ہم مکان کے اندر اپنی قبر مدفن تدفین کی جگہ مقرر نہیں کر سکتے۔ یہ انبیاء کرام کے لیے خاص ہے کہ انبیاء کرام کے لیے اپنے گھر کے اندر دفن ہونا یہ خصوصیت صرف انبیاء کرام کی ہے۔ اب دیکھیے حضور علیہ السلام حجرہ عائشہ میں رہتے تھے، آپ کا وصال مبارک وہی ہوا اور تربت پاک بھی وہی بنی، تو اپنے گھر کے اندر دفن ہونا یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے، باقی کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر دفن ہو۔ آپ کو ہونا یہ چاہیے کہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کریں۔ مقصد یہ ہے کہ اس میت کے لیے کوئی خاص مدفن نہ بنایا جائے، مکان کے اندر، دکان کے اندر یا کوئی پلاٹ وغیرہ ہے۔ گاؤں میں اکثر میں نے دیکھا ایک دو جگہ کہ قبرستان موجود ہے لیکن لے جا کے کھیت میں رکھ دیے، باغات ہے باغ کے اندر رکھ دیے، پرانا مکان ہے نئے میں رہ رہے، وہیں رکھ دیتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں جائز اور درست نہیں ہیں۔
لہٰذا مسلمانوں کی قبرستان میں ہی دفن کرنا چاہیے. اور افضل اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ میت کا جب انتقال یعنی میت جب ہو جائے تو جنازے کی نماز کے بعد جب اس کی تدفین کرنی ہو تو تدفین اس مقام پر کریں جہاں اولیاء، صالحین، علماء اور نیک لوگوں کی قبریں ہوں. اس مقام پر کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم انتقال کرنے والے میت کو وہاں دفن کریں. یہ احسن اور افضل طریقہ ہے. اسی طرح مسئلہ نمبر 3، دفن کے بعد کیا ہوتا ہے کہ مٹی جیسا تیسا کر کے لوگ دیے فٹافٹ فوراً بھاگ جاتے ہیں. یہاں تک کہ اب تو حال یہ ہو گیا ہے کہ قبر پر اذان دینے کے لیے بھی کرائے والے کی ضرورت پڑنے لگی ہے. جس کا باپ انتقال کر گیا، بیٹا اس لائق ہے نہیں کہ اذان پڑھ سکے، بیٹا اس لائق ہے نہیں کہ اذان پڑھ سکے. باپ انتقال کر چکا ہے، باپ کی میت سامنے رکھی ہے، بیٹا اس قابل نہیں کہ جنازے کی نماز پڑھا سکے. یہ مسلمانوں کی روش ہے، یہ دین سے دوری ہے. تباہیاں اور بربادیاں ہمارا مقدر اس لیے ہوتی جا رہی ہیں کہ ہم دین سے بالکل دوری اختیار کر چکے ہیں، دین سے دن بدن دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. بتائیے، باپ کا جنازہ رکھا ہے، بیٹا اس لائق نہیں ہے کہ جنازے کی نماز پڑھا سکے، جبکہ بیٹا ولی ہوتا ہے. اگر باپ کا انتقال ہو تو بیٹا ولی ہے، حق بیٹے کو ہے کہ وہی نماز جنازہ پڑھائے. لیکن نہیں، اذان پڑھنا بھی نہیں آتا. یہاں تک کہ کوئی عالم صاحب، حافظ صاحب، قاری صاحب نہ ہو تو کوئی اذان پڑھنے والا بھی نہ ہو. تو اب دیکھیے، دفن کے بعد قبر کے پاس اتنی دیر تک ٹھہرنا مستحب ہے، فرض واجب نہیں ہے. مستحب، کریں تو ثواب، نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں. تو مردے کو دفن کر دیا، باقی لوگ چلے جائیں ٹھیک ہے، لیکن میت کے جو قریبی رشتہ دار ہوں ان کے لیے ضروری ہے کہ کم از کم اتنی دیر تک ٹھہرے. اور اتنی دیر تک ٹھہرنا یہ مستحب کا درجہ رکھتا ہے. کتنی دیر میں اونٹ کو ذبح کر دیا جائے اور اس کے گوشت کو تقسیم کر دیا جائے. یعنی اونٹ کو ذبح کر لے اور اس کے بعد گوشت کو تقسیم کرنے میں جتنا وقت لگتا ہے اتنے وقت جو ہے میت کے جو ورثہ ہیں، گھر والے ہیں، اہل خانہ ہیں، ان کا قبر پر ٹھہرنا یہ مستحب ہے. فرض واجب نہیں، مستحب ہے. تو اب ٹھہریں گے تو کیا کریں گے؟ اس لیے کہ میت کے پاس تدفین کے بعد، دفن کرنے کے بعد، جب اس کے گھر میں کا کوئی آدمی یا باہر کا بھی چل سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، جب وہاں رہتا ہے تو اس کے رہنے سے میت کو راحت پہنچتی ہے، انس محسوس کرتا ہے، خوف و دہشت دور ہوتی ہے. اور منکر نکیر جو سوالات کرتے ہیں تو جوابات دینے میں اس کو آسانی ہوتی ہے. تو اس لیے ہوتی ہے کہ جتنی دیر وہاں ٹھہرے اتنی دیر تلاوت قرآن اور میت کے لیے دعا کرے، تاکہ تلاوت قرآن کرے گا اس کی برکت سے میت کے حق میں دعائے مغفرت کرے گا، تو دعا کی برکت سے منکر نکیر کی جو سوالات ہیں تو انشاءاللہ وہ جوابات دے دے گا. اور اس مقام پر یعنی قبر کی تاریکی کے اندر جہاں کوئی ساتھی نہیں، دنیا کے اندر جو جان نشاور کرتے تھے آج وہ بھی ہمارے ساتھ نہیں ہے، بالکل ہم تنہا ہیں، وحشت ہے، تاریکی ہے، خوف کا عالم ہے. تو اس مقام پر اگر کوئی زمین کے اوپر رہ کر قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اس تلاوت قرآن پاک کی برکت سے وہ ثابت قدم رہتا ہے. وہ میت، وہ بندہ جس کا انتقال ہوا جو قبر کے اندر ہے، تلاوت قرآن اور دعائے مغفرت کی برکت سے اس مقام پر اس وقت میں جب سوال و جواب کا معاملہ ہو تو اس وقت وہ ثابت قدم رہتا ہے. بات سمجھے؟ تو ایک قبر میں تو اب حکم یہ ہے کہ جب قبر پر ٹھہرے ہیں تو اس وقت میں تلاوت کریں. تو تلاوت ایک مستحب یہ ہے کہ دفن کے بعد قبر پر سورہ بقرہ شروع سے لے کے ایک رکوع تک، الف لام میم سے لے کے ام المفلحون تک یہ ایک رکوع ہو گیا ہے. تو یہ سرحانے کی طرف سے الف لام میم سے ام المفلحون تک ایک رکوع سرحانے کی جانب سے پڑھیں، اور پایتی کی جانب آمن الرسول سے ایک رکوع ختم کر واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. تو سرحانے کی طرف سے شروع کا رکوع اور پایتی کی جانب سے اخیر کا رکوع، یعنی اس کی تلاوت کرے اور دعا مانگے تو انشاءاللہ وہ میت قبر کے اندر خوف محسوس نہیں کرے گا،
بلکہ قرآن کی برکت سے وہ ثابت قدم رہے گا. بات سمجھ گئے؟ آخری بات، ایک قبر میں ایک سے زیادہ بلا ضرورت مردے دفن کرنا یہ جائز نہیں ہے، بلا ضرورت. اور اگر ضرورت ہو تو کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. جیسے ممبئی میں جگہ کی قلت ہے، ایک قبر میں نہ جانے کتنے لوگ دفن کیے جاتے ہیں. تو اگر ضرورت ہے، ضرورت کے مطابق ہے تو کر سکتے ہیں. اور اگر ضرورت نہیں ہے، دوسری جگہ قبر تیار کی جا سکتی ہے، جگہ ہے، تو ایسی صورت میں جائز نہیں ہے. تو اب اگر ایک ہی قبر میں دو لوگوں کو دفن کرنا ہے تو اس کی صورت یہ ہوگی کہ مٹی وغیرہ سے دونوں کے بیچ میں درمیان میں آڑ کر دے اور اس طرح سے دفن کرے تو ایسی صورت میں کوئی حرج نہ ہوگا. جس شہر یا جس گاؤں میں انتقال ہوا وہی کے قبرستان میں اس مردے کو دفن کرنا یہ مستحب ہے، اگرچہ یہ وہاں نہ رہتا ہو. مثلا کوئی یوپی کا رہنے والا ممبئی میں انتقال کر گیا تو مستحب یہ کہ یہی دفن کر دیا جائے، یہ مستحب ہے. اور اگر یہاں دفن نہیں کرنا بھائی اس کے گھر میں تو وہاں لے کے جانا تو لے بھی جا سکتی، کوئی گناہ نہیں. مگر جہاں انتقال ہوا ہے وہیں پر اس کو دفن کر دینا یہ مستحب کا درجہ ہے. بس آج کے لیے اتنا ہی بہت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو